بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان یہ چل رہا تھا کہ راوی کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک راوی جو ہیں وہ علم اور اجتہاد کے اعتبار سے مشہور و معروف ہیں، اور دوسرے راوی وہ ہیں جو عدالت اور حفظ کے اعتبار سے مشہور ہیں لیکن اجتہاد نہیں ہے ان کے اندر۔ تو کہا کہ پہلے والے اگر وہ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو قیاس کے مخالف ہو یا موافق ہو، دونوں صورتوں میں ان کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور دوسرے راوی جو حفظ اور عدالت کے اعتبار سے معروف ہیں، اگر وہ ایسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جو قیاس کے مطابق ہے تب تو اس کو لے لیا جائے گا، اور اگر قیاس کے مخالف ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کو ترک کر دیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ اس میں سے کل ایک حدیث بیان کی گئی، الوضو مما مست النار، کہ وضو کرنا ہوگا ان چیزوں کی وجہ سے جن کو آگ پہنچی ہو، آگ نے چھوا ہو، یعنی جن چیزوں کو آگ نے پکایا ان کو کھا لیا اس انسان نے، تو اس کی وجہ سے اسے انسان کو وضو کرنا ہوگا۔ یہ حدیث پاک جو ہے خبر واحد ایسے راوی سے منقول تھی جو راوی صرف حفظ اور عدالت میں مشہور تھے، اجتہاد نہیں تھا۔ تو حضرت ابن عباس نے ان پر مکالمہ پیش کر دیا اور کہا اگر آپ گرم پانی سے وضو کر لیتے ہیں تو کیا آپ گرم پانی سے کرنے کے بعد پھر دوبارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اگر ابن عباس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو ضرور بیان کرتے۔ پھر اسی پر بیان فرمایا اگر ان کے پاس کوئی دوسری خبر ہوتی تو ضرور روایت کرتے۔ اسی بنیاد پر کہ کہا کہ اصل کیا ہے کہ ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جو ہے وہ ترک کر دیا ہے، کس میں؟ مسرات کے مسئلے میں، مسرات کے مسئلے میں ترک کر دیا ہے، قیاس کے ذریعے عمل کو ترک کر دیا ہے۔ اب مسرات والی حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسر الابل والغنم فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يجلبها ان رضيها امسكهما وان سخطها ردها وسع من تمر۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث پاک کو کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا عمل اور قیاس پر عمل کیا۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ تم لوگ اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ نہ روکا کرو، لہذا جو شخص اس عمل کے بعد یعنی دودھ روکنے کے بعد اس اونٹنی یا بکری کو خرید لے، کون خرید لے؟ تو وہ خرید لے تو وہ دو نظروں میں سے ایک کے اختیار کے ساتھ ہے، اسے دو نظروں میں سے ایک اختیار ہے۔ کیا ہے؟ دو نظروں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو دودھ دونے کے بعد اگر وہ پسند آ جائے تو اگر وہ اس پر راضی ہو تو اس کو اپنے پاس روک لے، یہ ایک نظر ہوئی اس کی، اور یا اگر اس کو پسند سمجھے تو اس کے بائیں کے پاس، اور اگر ناپسند ہے تو اس کو بائیں کے پاس لوٹا دے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ کھجور بھی لوٹائے جو اس دودھ کے بدلے میں ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہوئی۔ کیا سمجھ میں آیا سے؟ حدیث پاک سے مطلب سمجھ میں آیا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اونٹنی اور یہ جو ہے بکری کو نہ بیچو، کب کہ ان کے تھنوں میں دودھ رکھ کر کے روک کر کے رکھو گے، اب بیچو گے، سامنے والا جو خریدنے والا ہوگا وہ دیکھے گا دودھ بہت ہے تو وہ دھوکے میں پڑ جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ اب 4 دن تک دودھ نکلے گا وہ زیادہ، 1 دن نکلا اس کے بعد وہ دودھ نہیں نکلے گا تو وہ جو ہوگا دھوکے میں پڑ جائے گا۔ تو سامنے والے نے کیا کیا؟ بیچنے والے نے اسے مشتری کو کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہ کرو۔ تو جس نے ایسا کر لیا، جس نے اسے خرید لیا اس کے بعد، کس کے بعد؟ یہ رکے ہوئے تھی، جانور کے اندر دودھ بھی روک لیا تھا اور جانور کے اندر دودھ روک لیا تھا، اب کسی نے اس کو خرید لیا تو اب اس انسان کو جو خریدنے والا ہے اس کو 2 نظروں کا اختیار ہے۔ کیا نظروں کا اختیار ہے؟ یا تو یہ کرے کہ اس کو کیا کر لے، ہاں تو اب یہ اگر راضی ہو تو اس کو کیا کر لے؟ روک لے، صحیح ہے نہیں؟ اور اگر اسے ناپسند آئے، اگر اسے پسند آئے تو اس کو روک لے،
اور اگر اسے ناپسند آئے تو اس کو لوٹا دے جانور کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو دودھ نکال لیا اب اس نے، کس نے؟ خریدنے والے نے، تو اس خریدنے والے کو اپنے دودھ کے مقابلے میں کیا کرے؟ بیچنے والے کو ایک سا کھجور دے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا گیا۔ تو اس میں دو اختیار دیے گئے تھے خریدنے والے کو۔ پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ایسا نہ کرے بیچنے والا یہ نہ کرے کہ اپنے جانور کے اندر وہ دودھ روک کے رکھے تھن کے اندر، اب سامنے والے کو بیچے گا تو وہ دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا، اچھا بہت جانور کے اندر دودھ ہوتا ہے، اب وہ 2-3 دن دودھ نکلے گا پھر وہ دودھ آنا بند ہو جائے گا، تو اس میں جو ہے خریدنے والے کو نقصان ہوگا۔ تو اب جس نے خرید لیا ایسی حالت میں، جس نے یہ روک کے رکھے تھے جانور کے اندر دودھ کو، تو اب انسان کو خریدنے والے کو اختیار دیا گیا کہ وہ کیا کرے؟ اب یا تو کہ اگر وہ راضی ہو تو اس کو روک کے رکھ لے، یا اگر اسے ناپسند آئے تو اس کو لوٹا دے، اور جو دودھ نکالا اس نے، اب گھر آ کے دودھ نکالا تو دودھ کا جو کمی ہوئی اس کی مشتری کی، بیچنے والے کی جو کمی ہوئی، اس دودھ کے بدلے میں کیا کرے؟ ایک ساتھ کھجور واپس کرے۔ سمجھ آیا یہ مثال؟ تو اب یہاں پر یہ حدیث پاک کے اندر دو اختیار دیے گئے خریدنے والے کو، اگر پسند آتی ہے تو روک کے رکھ لے، اور ناپسند آتی ہے تو اسے واپس کرے، اور جو دودھ کی کمی ہوئی ہے بیچنے والے کی طرف سے، جو بیچنے والے کا دودھ اس نے استعمال کیا، تو اس کے بدلے میں ایک ساتھ کھجور واپس کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں دودھ دونے والے کو، اب یہاں اس حدیث پاک میں یہ جو ہے تسریہ سے کیا منع کیا گیا؟ تسریہ سے منع کیا گیا نا، حضور نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ اب تسریہ کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں کہ حبس البہائم عن حلب اللبن، کیا ہے؟ یعنی ایامن وقت ارادت المبی، کیا کہیں گے؟ حبس البہائم عن حلب اللبن ایامن وقت ارادت المبی، یعنی اونٹنی یا بکری کو فروخت کرنے کے ارادے سے ان کے تھنوں میں چند دن تک دودھ رو کے رکھنا۔ جب بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس اونٹنی کے اندر کیا کر لیں؟ وہ دودھ کے رو کے رکھیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد جب مشتری دودھ نکالے گا تو کثرت لبن کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ جائے گا اور وہ خرید لے گا اسے۔ صحیح ہے نہیں؟ اب ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں دھوکہ میں ڈالنا ہوگا اور اس جانور کی قیمت زیادہ لگا کر کے اس کو خرید لے گا، لیکن جب 3-4 کے دن کے بعد دیکھے گا وہ تو دودھ ہوگا نہیں اس میں۔ تو اب جو ہے اس کو کیا کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح ہے نہیں؟ مسرات سے مراد وہ اونٹنی یا بکری ہوگی جس کے تھنوں میں مالک نے خریدار کو دھوکہ دینے کے ارادے سے چند وقتوں تک دودھ روک دیا ہو۔ اب اس طرح دھوکہ بازی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ اتنی حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے اندر دو اختیار دیے گئے، کس کو؟ خریدنے والے کو۔ یا تو کیا کرے؟ جانور کو طے شدہ قیمت پر رکھ لے، صحیح ہے نہیں؟ اور اگر نہیں چاہتا ہے تو اب وہ اس کو واپس کرے، اور واپس کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ مزید ایک ساتھ کیا کرے؟ کھجور بھی واپس کرے۔ کیوں؟ دودھ اس نے استعمال کر لیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ امام اعظم جو فرماتے ہیں، امام اعظم کے نزدیک مشتری کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس جانور کو واپس کرے۔ حدیث پاک کیا تھی کہ اس کو اختیار دیا گیا، حدیث پاک کے اندر اختیار دیا گیا کس کو؟ خریدنے والے کو، کہ وہ رکھ لے یا اس کو واپس کر دے اور ایک ساتھ کھجور واپس دے۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسی صورت میں قیاس پر عمل کیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا کہ جو مشتری ہے، جو خریدنے والا ہے، وہ اس جانور کو واپس نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہوا؟ وجہ کیا ہوئی؟ واپس نہیں کرے گا۔ ان کے نزدیک یہ جو تسریہ ہوا، تسریہ یہ عیب نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ رو کے رکھنا، دودھ کو رو کے رکھنا جانوروں کے تھنوں میں، یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ بے جو ہوتی ہے وہ مبی کی سلامتی کو چاہتی ہے۔ کس کو چاہتی ہے؟ مبی کی سلامتی کو۔ اور آپ دیکھیں کہ قلت لبن، یہ دودھ کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، اس سے سلامتی کا وصف فوت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہاں یہ دیکھیں کہ لبن تھوڑی اصل میں مبی ہے، اصل میں مبی تو کون ہے؟ جانور ہے۔ تو کیا ہوا؟ امام اعظم فرماتے ہیں مشتری اس کو واپس نہیں کرے گا۔ ہاں کیا ہوا اس کا؟ وہ تھوڑا سا اس کی جو وصف جو سلامتی تھی پورے، وہ عیب ہو گیا تھوڑا سا، کہ دودھ جو ہے
وہ اتنی مقدار میں نہیں نکل پایا جتنا چاہیے تھا اس کو، تو اب اس کی کیا کرے گا، کچھ نہ کچھ اپنی اس نقصان کی تلافی کے لیے کیا کر لے گا، وہ قیمت لے لے گا. صحیح ہے نہیں؟ یہ ہونا چاہیے. تو وصف سلامتی ہونا چاہیے، سلامتی. اور یہ جو ہے قلت لبن سے سلامتی کا وصف جو ہے فوت نہیں ہوا، کیونکہ اصل میں لبن جو ہے یہ مبی نہیں ہے، بلکہ مبی تو اصل میں کیا ہے، جانور ہے. اچھا، قلت لبن کی وجہ سے جانور کے اندر جو کمی محسوس ہوئی ہے، جو کمی آئی ہے، اس کے بعد بائے کیا کریں، اپنے سمن میں سے کچھ نہ کچھ کیا کر لیں، کچھ رقم واپس لے لیں. صحیح ہے نہیں؟ اور مشتری کچھ نہ کچھ کیا کر لیں، واپس لے لیں. خریدنے والا نہیں، اور بیچنے والے سے واپس لے لیں. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے مسلک پر حدیث کے موافق نہیں ہے، نہیں سمن نہیں لے سکتا. وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ حدیث میں مشتری کو مبی کو واپس کرنے کا اختیار دیا گیا. صحیح ہے نہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ دودھ کیا کیا گیا، کہ دودھ بھی، دودھ کے بدلے میں کیا کہا گیا، ایک سا کھجور دینے کا یہ کہا گیا. اب یہاں جو یہ کھجور والا جو مسئلہ ہے، یہ کھجور لینے کا، ایک سا کھجور، یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے امام اعظم کے نزدیک. قیاس کے خلاف کیسے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہلاک شدہ جو چیز ہوتی ہے، ہلاک شدہ چیز وہ دیکھی جائے گی کہ ذوات الامثال میں سے یا ذوات القیم میں سے. صحیح ہے نہیں؟ ذوات الامثال یعنی جس کا مثل مل سکتا ہو، انڈے کا انڈا مثل، یہ تو اپنے پیچھے پڑا ہے نا. ہاں، مثل مل سکتا ہو، مثل سوری، مثل مانوی. مثل سوری جس کا صورتاً مثل ہو، مثل مانوی قیمت ہوا کرتی ہے. اب آپ دیکھیں جو اس کے دودھ کی کمی ہوئی ہے، اس دودھ کے بدلے میں کیا رکھا گیا، کھجور رکھی گئی. یہ مثل سوری ہے کیا دودھ کا؟ نہ مثل مانوی ہے. مثل مانوی کیسے نہیں ہے کہ ایک سا کھجور واجب کی گئی ہے، نہ مثل سوری ہے نہ مثل مانوی، صورتاً تو ہے ہی نہیں. اور مثل مانوی کیا ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے. اور قیمت جو اپنے مقابل مبی کی کمی زیادتی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، کم قیمت. اور یہاں کیا کر دیا گیا، متعین کر دیا ایک سا کھجور، چاہے وہ دودھ اس نے کم استعمال کیا ہو جانور سے، چاہے زیادہ استعمال کیا ہو، لیکن کھجور کتنی کر دی گئی، ایک سا متعین کر دی گئی. تو قیمت جو ہوتی ہے وہ کم اور بیش ہوتی ہے، حالانکہ یہاں کیا کر دی گئی، متعین کر دی گئی. تو اب حدیث پاک میں دودھ کے عوض میں جو متعین طریقے سے ایک سا کھجور کو بیان کیا گیا، یہ مشتری نے دودھ استعمال کم کیا ہو یا زیادہ کیا ہو، لہذا یہ حدیث قیاس کے خلاف ہو گئی. تو امام اعظم کیا فرماتے ہیں، مشتری کو یہ حق نہیں کہ وہ اس جانور کو واپس کرے، لہذا کیا کر سکتا ہے، قیمت جو اس کی جو دودھ کیا ہوا، اس کو دودھ نے سوچا تھا کہ اچھا ہوگا، اب یہ 2 دن کے بعد نکل نہیں رہا اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو اس کے وصف سلامتی پورے طور پر نہیں ہوئی، تو اس عیب کا کیا لے سکتا ہے، وہ عوض لے سکتا ہے. لیکن یہ کیا کرے، یہ کھجور دے کے بدلے میں، یہ کھجور جو ہے جو یہ دے رہا ہے اس دودھ کے بدلے میں، واپس کرے گا، مبی کو بھی واپس کرے اور کھجور بھی دے اس دودھ کے بدلے میں. یہ کھجور دینا یہ کیا ہے، نہ مثل سوری ہے دودھ کا اور نہ مثل مانوی ہے. مثل سوری تو ہے ہی نہیں، اور مثل مانوی بھی کی نہیں ہے، کیونکہ مثل مانوی قیمت ہوتا ہے، اور قیمت کیا ہوتی ہے، مبی کے مقابلے میں ہونے سے کمی زیادہ ہوتی رہتی ہے. حالانکہ یہاں جو ہے متعین کر دی گئی ایک سا کھجور کو، اور دودھ چاہے وہ کم استعمال کرے یا زیادہ استعمال کرے. مسئلے کی صورت سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں پر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کیا ہے، وہ کھجور والا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بس کیا آگی، مشتری جو خریدنے والا اس کے پاس وہ جانور رہے گا، اور وہ اس کے بدلے میں جو کیا دودھ کی جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا لے گا، اپنا کچھ نہ کچھ رقم لے لے گا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ حدیث کے راوی جو ہیں غیر فقیہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا غیر فقیہ ہیں، حالانکہ اس میں ہی کلام ہے کہ غیر فقیہ ہیں کہ نہیں ہے. غیر فقیہ ہیں، اگر فقیہ ہیں تو ان کی روایت کو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، کیوں چھوڑ دیا جا رہا ہے، قیاس پر عمل کیا جا رہا ہے ان کی روایت کے مقابلے میں. حالانکہ فقیہ ہے تو پچھلی جس طرح روایتوں کو لیا گیا اس کو بھی لیا جانا چاہیے تھا. صحیح ہے نہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے فقیہ ہیں، امام حمام نے جو ہے ان کے فقیہ ہونے کی صراحت فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ صحابہ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے،
حضرت ابن عباس نے حاملہ اور متوفیہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت کو کیا قرار دیا؟ ابعد الاجلین. یہ قرار دیا ان کی عدت کو ابعد الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو سب سے لمبی ہوگی وہ قرار دی گئی. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس کی عدت وضع حمل ہوگی جو حاملہ ہے. تو دیکھیے فقی ہیں، فتویٰ دیا کرتے تھے. تو اب کہتے ہیں جب یہ سب کچھ تھا تو پھر ان کی روایت کو یہاں کیوں چھوڑ دیا گیا اور کیوں جو ہے قیاس کو ترجیح دی گئی یہاں پر؟ سمجھا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اصل حدیث کے راوی فقی ہونا یا نہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں اس کی وجہ سے نہیں چھوڑا گیا، بلکہ حدیث کیا ہے؟ مضطرب ہے. حدیث مضطرب ہو گئی ہے. حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ اس کے اندر بعض لوگوں نے اختلافی بیان میں سے کام لیا ہے. متن کے اندر اختلاف بیانی ہو گئی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے سان من تمرن ہے، بعض لوگوں نے کہا سان من تامن ہے. تو اس کی جگہ سے الفاظ میں کیا ہو گئی؟ کمی بیشی ہو گئی، کسی نے کچھ زیادہ کہہ دیے. تو اس وجہ سے حدیث کے متن کے اندر جو ہو گئے وہ الفاظ میں اضطراب پیدا ہو گیا. اس وجہ سے یہاں پر حدیث کو چھوڑ دیا گیا اور قیاس پر عمل کیا گیا. صحیح ہے نہیں؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کے موافق نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں یہ کہا گیا جن کا صورتاً مثل مل سکتا ہے ان کا صورتاً دیا جائے، اور جن مثل معنوی ہو سکتا ہے مسلمان بھی دیا جائے. صحیح ہے نہیں؟ اور رہا اچھا یہ چلو حدیث نہیں تو الوضو مما مست النار کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں وہ حدیث تو ظاہر کے خلاف بھی اتنی ہو رہی تھی کہ کیسے جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں اگر وہ حدیث ایسی تھی تو صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ اس کو جانتے ہوتے. تو حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث جو ہے عموم بلوا کے بھی خلاف نہ ہو. عموم بلوا کے بھی خلاف نہ ہو. سارے لوگ اس میں مشغول ہیں، ایک حدیث بیان کر رہا ہے، یہ حدیث تو ہمیں سنی نہیں، تو ایسی حدیث کو بھی پھر نہیں لیا جائے گا. اکثر عوام و خواص اس میں مشغول ہیں اور وہ حدیث اچانک آ گئی. تو یہاں پر جو ہے حدیث کو کس لیے چھوڑ دیا گیا؟ فقیہ ہیں حضرت ابو ہریرہ لیکن مضطرب ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. اور یا دوسری پہلی حدیث جو ہے الوضو مما مسد النار کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے بہت زیادہ ظاہر کے خلاف نظر آتی تھی جس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا. تو امام شافعی اور فرماتے ہیں کہ یہاں تصریح عیب ہے. صحیح ہے نہیں؟ تصریح اصل یاد رکھنا امام اعظم کے نزدیک تصریح نہیں، کیا ہے؟ امام اعظم کے نزدیک جو ہے یہاں پر اختیار دیا تھا وہ نہیں ہوا. تو امام اعظم کے نزدیک وہ اسی کے پاس رہے گی اور اس کی قیمت کا جو کیا کرے گا، اور امام شافعی کے نزدیک وہ حدیث پر عمل ہوگا. کون سا؟ دو اختیار رہیں گے مشتری کو، مبی کو واپس کرنے کا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ کھجور واپس کرنے کا، اور یا یہ کہ یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے پاس اس کو روکے رکھے. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ ایک ہی حدیث کا ٹکڑا ہوا آج. وَعَلَى هَذَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا رِوَایَتَ أَبِي هُرَيْرَةَ، اور اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترک کر دیا. فی مسلۃ المسرات، مسرات والے مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو ترک کر دیا. بالقیاس، قیاس کے اعتبار سے، و بے اعتباری اختلاف و احوال الروات. اس کو کل سے پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.